السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے اس روایت کے متعلق پوچھا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے پر جو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، کہتے ہیں جی کیسی کوئی روایت ہے اور ٹھیک ہے؟ محترم بھائی، بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے والی روایت یہ موضوع ہے، ثابت نہیں ہے جی یہ روایت آتی ہے مسند ابی یعلا کے اندر 6780 نمبر پر۔ اس کے علاوہ اعمال الیوم واللیلہ ابن سنی کی اس کے اندر یہ روایت 623 نمبر پر موجود ہے۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، یہ موضوع ہے، اس لیے اس کی سند کا مختصر سا حال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو اس کے اوپر میں نے تفصیلی جرا راویوں کے اوپر بھی جو ہے اسی گروپ کے اندر پہلے کی ہوئی ہے، بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کو سند کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ جی سب سے پہلے نمبر پر جو علت ہے، امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جبارہ بن مغلس وہ بھائی ضعیف الحدیث ہے جی۔ اس کے بعد یحییٰ بن علا الرازی یہ بھائی حدیث وضع کرتا تھا، اس لیے محدثین نے اسے جو حدیث وضع کرنے کی وجہ سے یعنی اسے چھوڑ دیا، یہ موضوع روایتیں بیان کرنے والا تھا۔ آگے یحییٰ بن علا کا استاد ہے جی مروان بن سالم، یہ بھی حدیثیں وضع کرتا تھا، یعنی موضوع روایتیں بناتا تھا۔ تو اس کے بعد آگے آ گیا طلحہ بن عبید اللہ العقیلی، تو بھائی اس کے متعلق بھی لکھا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، بلکہ بعد نے تو اس کو مجہول تک بھی کہہ دیا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ حال ہے سند کے یہ راویوں کا۔ اس کے بعد آگے صحابی رسول آ گئے جی حسین بن علی رضی اللہ عنہ، تو صحابی سارے سکہ عدل ہوتے ہیں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے لے کر جی طلحہ بن عبید اللہ العقیلی تک سارے راوی جو ہیں ان کا حال میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ صرف بتا دیا ہے کہ یہ کس کیٹاگری کے راوی ہیں۔ تو بھائی ایسی روایت کے بارے آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ موضوع روایت ہے بھائی، موضوع روایت ہے جی، بلکہ بعض اہل علم نے تو سرعام ڈنکے کی چوٹ پر ایسی روایت کو، ان راویوں کی بیان کردہ روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ ہاں باقی رہ گئی بات کہ اکیلا اذان کہنا یعنی اقامت نہیں، صرف اذان کہنے والی روایت جو ہے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو جامع ترمذی کے اندر آتی ہے 1516 نمبر پر، اور ابو داود میں 5105 نمبر پر، مصنف عبد الرزاق کے اندر 7986 نمبر پر، اس کے علاوہ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 179، سنن کبریٰ بہقی جلد 9 صفحہ 305، اور مسند احمد جلد 6 صفحہ نمبر 9 پر بھی آتی ہے، اور صفحہ نمبر 391 پر بھی آتی ہے مسند احمد میں۔ لیکن یہ روایت بھائی اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے جی۔ اس کی سند کے اندر جی راوی ہے عاصم بن عبید اللہ، وہ ضعیف الحدیث ہے، اور یہ عاصم بن عبید اللہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، کہ جس راوی کو میں منکر الحدیث قرار دے دوں اس سے روایت لینا یعنی بیان کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے اتنی شدید جرح کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر کے اندر اس روایت کے متعلق لکھا ہے جو ترمذی ابو داؤد والی ہے، کہا کہ اس روایت کا دار و مدار عاصم بن عبید اللہ پر ہے اور وہ ضعیف ہے۔ تو بھائی اکیلا اذان کہنا یہ روایت ضعیف ہے، اور جس میں آتا ہے اذان اور اقامت وہ موضوع ہے۔ یہاں ایک آخری بات یہ یاد رکھنا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے آپ کو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ شیخ البانی نے روایت کو حسن قرار دیا ہے، تو کوئی بندہ دھوکہ نہ کھائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے
پہلے انہوں نے اس روایت کو حسن کہا تھا، پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا اپنی تحقیق سے، اور رجوع کیا کیا کہ بھائی میں اس کو حسن کہا تھا لیکن اب یعنی پتہ چل گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، شیخ البانی نے اپنی پہلی تحقیق سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، مشکات کی تعلیق ثانی دیکھ لیں اور کتب کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال نہ اذان اکیلی ثابت ہے، نہ اذان اور اقامت ثابت ہے۔ جی حال میں نے روایات کا کچھ عرض کر دیا ہے، اس کو انشاءاللہ سامنے رکھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ باقی ہمارے کچھ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ یہ امت کا ایک اجماعی عمل ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی بندہ اذان کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو یہ علماء کی رائے ہے، بھائی سنت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی، سنت نہیں اس کو کہنا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔